إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر دفاع اور اہل بیت کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے، اور اس تحریک کو لے کر چلنے والے قائد کے طور پر، داعی کے طور پر، رہنما کے طور پر حضرت مولانا عادل خان صاحب شہید نبر اللہ بالقدر، وہ آج ہم سے جدا ہوئے، لیکن اپنا نشر، اپنا پیغام، اپنی آواز ہم تک پہنچا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائیں، ان کو اپنے خاص جواد رحمت کے اندر جگہ نصیب فرمائیں۔ مختصر وقت کے اندر ایک دو باتیں آپ کی گوش گوار کروں گا۔ ایک سوال جو ہمارے سامنے اٹھتا بھی ہے، ہمارے ذہنوں میں اٹھنا بھی چاہیے کہ صحابہ کرام پر تبرہ کی ضرورت کیوں پیش آئی، ان کی تنقید کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہاں تک کہ ان پر گالیاں برسانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جو حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شرهم۔ یاد رکھیے گا، حضرات علماء کرام موجود ہیں، سب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تنقیص کے لیے، شان گھٹانے کے لیے، فضائل کو کم کرنے کے لیے، جبکہ گالی کے لیے شتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور آج کے دشمنان صحابہ سب سے نکل کر شتم تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ابو لہب کی قرآن نے مذمت بھی بیان کی ہے، مرمت بھی کی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وَتَبْ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، مذمت بھی کی ہے، مرمت بھی کی ہے۔ ابو جہل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محاذ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا رہا۔ عتبہ شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے گستاخیاں کرتے رہے، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے۔ فرعون، نمرود اور شداد یہ اپنے وقت کے پیغمبروں سے لڑتے جھگڑتے رہے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے ان کی مذمت کی ہو، نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے ابو لہب کی جو ہے وہ شک کیا ہو، ستم کیا ہو، اس کی مذمت کی ہو اور اس کے غلط رویے کو بیان کیا ہو، بلکہ میں کہوں گا ان پر تبرہ کیا ہو۔ لیکن صحابہ کرام کی جماعت جو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ صحابہ کی جماعت جو مہاجرین اور انصار ہے، والذین اتبعوهم بإحسان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر دفاع صحابہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہر عمری کو بھی شامل کر دیا کہ جو ان صحابہ کی اتباع کرتا ہے، نیکی سمجھتے ہوئے اتباع کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے اللہ صحابہ سے راضی ہے، وہ صحابہ اللہ سے راضی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اس امت سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور امتی بھی اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ آگے انعام کے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ صحابہ کرام پر تنقید کی، ان پر تبرہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کو کمزور کرنا چاہیں، اس کی بنیادوں کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ بدبخت وہ لوگ ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے شان رسالت کے اندر کمی کی، امت گربان پکڑ لے گی۔ قادیانیوں کا حال دیکھیں، پوری دنیا کے اندر انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، پوری دنیا انہیں کافر کہتی ہے، لیکن انہوں نے چور رستہ اور چور دروازہ تلاش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ حملہ کریں گے تو امت چھوڑے گی نہیں، لہٰذا نبی کے
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانے برداشت کرنے والے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے نثارت نچال کرنے والے صحابہ، آپ کی حکم پر لبیک کہتے ہوئے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی سرزمین پر ہجرت کرنے والے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کی گواہ صحابہ، آپ کے بیٹھنے کی گواہ صحابہ، آپ کے جنگ کی گواہ صحابہ، آپ کے معاہدہ کی گواہ صحابہ، آپ کی زندگی کے ہر آن کے ہر وقت کے ہر لمحے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شان اقدس کے جو ہے نا چہرے کو نوٹ کرنے والے، اس کی زیارت کرنے والے صحابہ، وہ صحابہ کرام جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی، رسول اللہ نے لگائی، بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے ایک لفظ بھی سنو اسے امت تک پہنچا دو۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ان صحابہ کرام کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ فَلْيَبْلُغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ آج اعلان ہوا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہونے کے بعد اللہ نے صحابہ کی ذمہ داری لگا دی کہ اس دین کو لو، اور فَلْيَبْلُغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، یہ صحابہ آج تم یہاں پر موجود ہو، تم غائبین تک اس دین کو پہنچاؤ، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین کو پہنچایا، اور دین کو پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں لے کے آئے، اس کے اندر کسی قسم کی تنقیص لے کر نہیں آئے، اس دین کو کامل پہنچایا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم رسول اللہ کی ذات پہ حملہ کریں گے امت کی زبان پکڑے گی، لہذا صحابہ کی تنقیص کر دو، ان میں تبادلہ کر دو، دین خود بہت کمزور ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع هؤلاء الاربعہ ابو بکر و عمر و عثمان علی فی قلب منافق، کہ کسی منافق کے دل میں ابو بکر، عمر، عثمان علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر کون؟ کہ جس کی تعریف رب العالمین نے فرمائی قرآن کریم کے اندر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور ثانی اول کے وجود شخصی کا امتداد ہوتا ہے۔ رب العالمین نے اول کو بنایا رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ثانی کی تعریف فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مدیر نبی بعد میں بنے، مراد نبی پہلے بنے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عثمان غنی کون؟ کہ جن کی آقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی جو حیا کا پیکر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کون؟ کہ ان کی قسمت دیکھیے، ان کی آقت میں جو خاتون آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیٹی ہے، جو خاتون جنت کی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے جو عطا فرمائے حسن اور حسین، وہ سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے سرداروں کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امیر معاویہ کون؟ کہ جن کے ہاتھوں کو اللہ کے پیارے حبیب نے قرآن کی حفاظت کے لیے متعین فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت قرآن کے لیے جس جماعت کا انتخاب فرمایا، ان میں اولین، ان میں بہترین صحابہ جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے اندر نام آتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے صفوں کے اندر دیکھنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم صحابہ کرام کی محبت کے اندر صرف جمع نہ ہو، متحد بھی ہو، متفق بھی ہو، ان کے پیغام کو، ان کے جو ہے نا پیغام کو، ان کی محنت کو چار دانگے عالم کے اندر پھیلانا ہے۔ آخر میں چونکہ وقت بہت کم ہے، باتیں تو بہت زیادہ ہے کہ آپ کے سامنے عرض کروں، حضرات علماء کرام موجود ہیں، تفصیل آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ آخر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ اجازت چاہوں گا۔ کہا تھا نا صحابہ کی دشمنی سینوں میں چھپائے نہیں چھپتی، کہا تھا نا صحابہ کی دشمنی سینوں میں چھپائے نہیں چھپتی، کافر چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں۔ صحابہ کی دشمنی سینوں میں چھپائے نہیں چھپتی، کافر چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں۔ ابو بکر کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے،
ابو بکر کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے. عمر کا نام آتا ہے تو شجرے بول اٹھتے ہیں. عمر کا نام آتا ہے تو شجرے بول اٹھتے ہیں. عثمان سے عقیدت بے حیا کی قسمت میں کہا. عثمان کی عقیدت بے حیا کے مقدر نے کہا. علی کی ابتدا اصل ایمان کی علامت ہے. علی کی ابتدا اصل ایمان کی علامت ہے. کبھی تم بھوجو تو دیکھو, کبھی تم چاہو, کبھی آزماؤ تو آزما کے دیکھ لو. چہرے چپ بھی ہو جائیں, زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت ہی مختصر اور بڑی ہی